امریکہ سے چھٹیاں گزارنے کے لیے لاہور آنے والا بدقسمت پاکستانی خاندان اس دنیا سے چلا گیا. صرف گھر کا سربراہ بچ گیا جس کو پولیس پکڑ کر لے گئی. یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ کون لوگ تھے؟ کہاں سے ان کا تعلق تھا؟ اور اب تک کی جو چشمدید لوگوں کی گفتگو ہے اس کے مطابق انفارمیشن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. مقدمہ بھی اس ثانیہ کا درج ہو چکا ہے. یہ سب سے پہلے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. گھر کا جو سربراہ ہے یہ 20-25 سال سے امریکہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھا. اس کا نام تھا ناصر ڈوگر. اس کا تعلق تھا پسرور کے پاس ایک گاؤں ہے کوٹ رائے ڈوگراں اس سے. لیکن یہ اپنی فیملی کے ساتھ عرصہ دراز سے یا تو باہر تھا یا پھر ابھی باہر سے آیا تھا. تو لاہور کے ولنشیا ٹاؤن کے علاقے میں کرائے کے گھر میں یہ رہ رہا تھا 1 جولائی سے لے کے اب جناب یہ واقعہ رونما ہوا ہے 17 جولائی کی جو ہے نا یہ بات ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس کی بیگم جس کی عمر 40 سال ہے اور اس کا نام ہے علینا. اس کا بیٹا جس کی عمر 16 سال ہے ریحان. اور اس کا ایک بیٹی 11 سالہ عریشہ اور ایک بیٹی 9 سالہ ارسل. 3 ان کے جو بچے تھے اور ایک ماں دنیا سے چلے گئے. وجہ کیا ہوئی اور کیا یہ تفصیلات ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جو ابتدائی طور پر تفصیلات سامنے آئیں گواہوں کے مطابق جو اس علاقے میں رہتے تھے ان کے ہمسائے یا دکاندار ان کا کہنا تھا کہ 17 جولائی 2026 کو مغرب اور عصر کے درمیان کا ٹائم تھا کہ سامنے جو گھر تھا ولنشیا ٹاؤن کا وہاں سے ایک 40 سالہ خاتون جس کا بعد میں پتہ چلا اس کا نام علینا ہے وہ بغیر دوپٹے کے بھاگتی ہوئی روتی ہوئی چلاتی ہوئی گھر سے باہر آئی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بچوں کو بچا لو. چیخ رہی تھی. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اسی دوران لوگوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے. لیکن اس خاتون کی حالت سیکنڈز میں جو ہے نا وہ غیر ہونا شروع ہو گئی اور وہاں وہ بے ہوش ہو کر گر گئی. گاڑی منگوائی گئی اور اس گاڑی میں جو ہے نا ایمبولنس کے ذریعے اس کو ہاسپٹل پہنچایا گیا اور وہاں جا کے یہ دم توڑ گئی. لوگ جب باقی اس کے گھر میں پہنچے تو اس کے گھر کی جو بالکونی تھی وہاں پر اس کے تینوں جو بچے تھے جن کا آپ کو میں نے بتایا کہ 16 سالہ ریحان 11 سالہ عریشہ اور اس سے چھوٹی جو ہے نا وہ ارسل 9 سالہ یہ وہاں پہ ختم ہو چکے تھے پڑے ہوئے تھے ختم ہو چکے تھے دنیا چھوڑ چکے تھے. کوہرام مچ گیا. پولیس کو کال کی CCD انویسٹیگیشن ٹیم میں ایون کہ فیصل کامران جو کہ DIG ہیں لاہور کے سارے لوگ جو ہے نا وہ متحرک ہو گئے کہ آخر ہوا کیا امریکہ پلٹ اس فیملی کے ساتھ. شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اس گھر کو سیل کر دیا گیا کرائم سین کہہ کے. اور انہوں نے جب اس آدمی سے پوچھا ناصر ڈوگر جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پسرور کے پاس اس کا گاؤں ہے اس نے پولیس کو جو سٹیٹمنٹ دی اس نے کہا کہ جی یہ جو ثانیہ ہوا نا میں پہلے گروسری کرنے گیا ہوا تھا تو یہ کھانا کھانے شروع ہو گئے میں دوبارہ واپس چلا گیا گھر سے باہر اور جب آیا تو یہ ثانیہ رونما ہو چکا ہے. پولیس کو کافی چیزوں سے جو ہے نا وہ متضاد نظر آ رہا تھا. انہوں نے اس کو حراست میں لے کے فردر انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے. اس حوالے سے جو پسرور میں کوٹ رائے گاؤں میں ان کے جو ان کی کیا گفتگو ہے پہلے وہ سنیے. چاچو ہاں میرے جناب کو 20-25 سال تو اتنے چلے گئے نے تے پنڈ انہوں نے ہے یہ کوٹ رائے ڈوگراں تے باہر امریکہ ہوندے ہاں تے امریکہ تو بچے بھی انہوں نے اتنے نال ہی ساری فیملی اتنے ہوندے ہی تے چاچو بھی آئے نے پہلاں بچے آئے نے بعد چ پتہ نہیں چاچو آیا کی رولا کی نہیں بنیا. جی تو ابھی اس وقت کوئی بھی ان کی فیملی کا ممبر جو ہے نا وہ اس گاؤں میں نہیں رہتا. سارے جو ہے نا کچھ باہر کے ملک میں ہیں. ایک ان کا بھائی جو ہے نا وہ DSP ہے پولیس میں موٹر وے پولیس ہے شاید تو لیکن ان کا خیر اس سے کیا تعلق ہے. یہ آدمی اس نے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی کھانے میں زہریلی چیز آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے. لیکن پولیس نے جو بچا ہوا کھانا تھا جو پولیس اور جو ادارے تھے فرانزک کرانے والے انہوں نے اس کھانے کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے. کرائم سین سے شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں. خاتون جو مر گئی ہے اس کا موبائل اور اس کے ہسبینڈ کا وہ بھی لے لیے ہیں. بچوں کے موبائل اگر تھے وہ بھی لے لیے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے آپس میں کچھ دنوں سے چیٹ کیا جا رہی تھی مسئلہ کیا تھا. فی الحال کوئی ثابت نہیں ہو سکا. 24 گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں اس واقعے کو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک مقدمہ درج ہو کے گھر کے سربراہ ناصر ڈوگر کو تو حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ چیزیں کچھ کلیئر نہیں ہو سکی. پولیس پوری طرح انویسٹیگیشن کر رہی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اتنی زیادہ قیمتی جانوں کا جو نقصان ہو گیا ہے یہ سارے کے سارے لوگ امریکن نیشنل تھے.
تو اب تک کی جو تفصیلات ہے اس کے مطابق یہ جو فیملی ہے یہ کچھ دن پہلے یعنی 1 جولائی کو امریکہ سے پاکستان آئی تھی. ان کے پاس اپنا یہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا, انہوں نے رینٹ پہ گھر لیا تھا ویلنسیا ٹاؤن میں, وہاں پہ رہنا شروع کر دیا تھا. کیا ناچاکی آ گئی, کیا ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس خاندان بدقسمت خاندان کا سربراہ بچ گیا, یا اب کیا ایسی وجوہات تھیں کہ اگر اس نے مارا بھی ہے تو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ اس نے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا, دونوں بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا, وائف کو نہیں چھوڑا. یہ تو آئندہ چند روز تک یقیناً پتہ چل جائے گا, کیونکہ یہ کوئی مفرور نہیں ہے, ان کے پاس ہے, کسٹڈی میں ہے, اور سارے جو موبائل ڈیٹا ہے, جو بیک ہسٹری ہے, وہ ایویڈنس ہیں, وہ سارے آج کل اس طرح کے کیس کو ٹریس کرنے میں 1 دن بھی نہیں لگاتے اور سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن جہاں میں ایک چیز آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں سم ٹائم انسان جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے. بھلا کیا کہ جو اکثر آج کل ہے کہ جی بس باہر جانا ہے, باہر جانا ہے, لوگ باہر جانے کے دیوانے ہوئے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد نئی دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہاں کے پیپر لینے ہیں, جاب اچھی کرنی ہے, اس کے لیے پھر اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے, پیپر مل جاتے ہیں, پھر اتنی دیر میں اولاد جو ہے نا وہ ساتھ جو ہے نا جوان ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر گھریلو نچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں, اولاد کے مسائل, جاب کے مسائل, بندہ ویسے ہی 500 قسم کی بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں, بلڈ پریشر, بی پی ہائی, مطلب بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو سم ٹائم انسان کے پاس فیصلہ کرنے کا جو ہے نا وہ صحیح کوئی ایسا کلیہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اپنے پرابلمز کو مل بیٹھ کے یا کسی سے شیئر کر کے حل کرنے کی بجائے اس کا خود ہی کوشش کرتا ہے کوئی نتیجہ نکالنے کی, جس سے بہت ساری قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اور اپنی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. میں بالکل نہیں ابھی تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی نے اپنے گھر والوں کو مار دیا ہے, لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ ہمیں شبہ ہے کہ اس نے ہی مارا ہے, اور اسی لیے ان کو جو ہے نا وہ حادثاتی موت قرار نہیں دیا اپنی FIR میں پولیس نے, بلکہ اس میں مرڈر کی جو ہے نا وہ شکیں لگائی گئی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سے کٹی کٹا نکلتا ہے, یہ جو ساری اتنی خوفناک قسم کی واردات ہوئی ہے لاہور کے علاقے میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی پردیسی ہیں, جتنے بھی لوگ جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں, اپنے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, کیونکہ یہ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ بہت افسردہ کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو کچھ بھی وجہ تھی بھائی, کچھ بھی وجہ تھی, اب بہت سارے لوگ چھ مگویاں کہہ رہے تھے جی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, کوئی نچاکی کی ہو سکتی ہے. بھائی یہ قبل از وقت ہے, کسی پہ جو ہے نا وہ وداؤٹ اینی ایویڈنس کوئی الزام نہیں لگانا چاہیے, لیکن جو بھی ہوگا اس کا پتہ چل جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ دوستو کوشش کیا کریں کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے, لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے. کوئی بھی کیس ہے, کیونکہ بہت ساری اس چینل پہ ویڈیوز ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں جہاں لوگ غیرت کے نام پہ اپنی فیملی کو مار دیتے ہیں, اور اگر بیگم کو طلاق بھی دے دیا ہے تو بیگم کو اس کے پیچھے جا کے 6 مہینے بعد بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, پھر بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جی تیرے طلاق دے دی لیکن تیرے چھڑنا نہیں ہے گا, مار دیتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پردیسیوں کا اور دیسی پردیسیوں کا حامی و ناصر ہو. کومنٹ ضرور کیجیے گا کہ اس میں کیا جو ہے نا آپ کو لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے. جہاں رہے خوش رہیں, اوروں سے بے کے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.